بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے حالات اور قسمت بدلنے کے لیے گھر سے بھاگ نکلا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری قسمت ہی خراب تھی۔ تبھی حالات کے شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بھوکا پیاسا بیٹھا تھا۔ 3 دن سے اسی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آگے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے جو مستقبل کا سہانا خواب دیکھا تھا، سب دھرے کا دھرا رہ گیا تھا اور میں 2 وقت کا کھانا کھانے کو بھی ترس گیا تھا۔ میں سڑک کے کنارے بیٹھا اپنی قسمت کو رو رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی کالے شیشوں والی گاڑی میرے سامنے آ رکی۔ گاڑی سے ڈرائیور باہر نکل کر میری طرف بڑھا۔ تم کو میڈم بلاتی ہے۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی میڈم کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کام کرو گے؟ میڈم نے اپنی اینک نیچے کرتے ہوئے بے پرواہی سے پوچھا۔ جی ہاں جی، میں نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ بھوک سے نڈھال اس وقت یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آیا کہ کیا کام ہو سکتا ہے۔ میڈم نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں ڈرائیور کے برابر بیٹھ گیا۔ میرا نام خوش بخت ہے، پر اپنے نام کے برعکس میں بڑا ہی بدبخت تھا۔ ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی میں مشکلات میں گھر چکا تھا۔ 8 سال کا تھا تو میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ ابا نے اس کا کفن میلا ہونے سے پہلے ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کے مطابق بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے تھا، پر سوتیلی ماں نے بس ابا کو ہی سنبھالا، اور وہ بھی ایسا سنبھالا کہ ابا کو کبھی بچے سنبھالنے کا خیال تک نہ آیا، اور رہی صحیح کسر سوتیلے بہن بھائیوں نے پوری کر دی، جو یکے بعد دیگرے دنیا میں تشریف لاتے گئے۔ چونکہ میں گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے ابا اور سوتیلی ماں کا ظلم سب سے زیادہ میرے حصے میں ہی آیا۔ میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے خالہ نصرت رہا کرتی تھی۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی بانو آپا میرا خوب خیال رکھتی۔ ابا سے مار اور سوتیلی ماں سے گالیاں کھا کر میں بانو آپا سے مرہم رکھوانے پہنچ جاتا۔ زخموں پر مرہم رکھتے رکھتے نہ جانے کب وہ میرے دل کا مرہم بن چکی تھیں، مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا۔ میرا ابا ایک کباڑیا تھا۔ گھر سے کچھ دور کسی کے خالی پڑے پلاٹ پر اپنا چھوٹا سا کھوکھا کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ لوگ اپنی بیکار چیزیں ابا کو اونے پونے بیچ دیتے، اور ابا ان چیزوں میں سے پرزے نکال کر دھو چمکا کر بیچتا اور منافع کماتا۔ کچھ لوگ ابا کو اپنے گھر کی پرانی چیزیں، فرنیچر وغیرہ مفت میں بھی دے دیتے، تاکہ ان کی جگہ نیا سامان رکھ سکیں، اور ابا وہی فرنیچر گھر لے آتا، اور یوں ہمارے گھر میں سامان اس قدر بھر جاتا کہ چلنے تک کو جگہ نہ بچتی۔ اسکول سے آنے کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا میری ذمہ داری تھا۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام اور باہر کے کام بھی میرے سر ڈال دیے گئے۔ میں چھوٹے سوتیلے بہن بھائیوں پر روب جماتا تو سوتیلی ماں کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ ایک بار میری سوتیلی ماں کپڑے دھو رہی تھی اور میں صحن میں بندھی رسی پہ پھیلاتا جا رہا تھا کہ اچانک رسی ٹوٹ گئی اور سارے دھلے دھلائے کپڑے زمین بوس ہو گئے۔ اب بھلا اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ پر سوتیلی ماں نے مجھے اس قدر مارا کہ میرے سر سے خون کا فوارہ چھٹ گیا۔ سامنے والی نصرت خالہ میری چیخو پکار سن کر آئیں اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں۔ بانو آپا نے میری مرہم پٹی کی اور مجھے ٹھنڈا شربت پلایا۔ اسی دن میں نے ٹھان لی تھی کہ اب ساری زندگی اس عورت کو سکون کا سانس نہیں لینے دوں گا جس نے مجھ مسکین کو بلا وجہ مارا تھا۔ اس دن کے بعد سے سوتیلی ماں کا احتساب شروع ہو چکا تھا۔ ابا کو کوئی سروکار نہیں تھا کہ گھر میں کیا دنگا فساد مچا ہے۔ محلے کے سارے ویلے بابے اس کی دکان پر جمع ہو جاتے اور اپنی محفل جما کے ملکی حالات پر تبصرہ کیا کرتے۔ ابا کو آدھی باتیں سمجھ آتی تو آدھی اس کے اوپر سے گزر جاتی۔ وہ وہی آدھی باتیں گھر آ کر بتاتا اور اماں پر اپنے علم کا روب جماتا، جبکہ اماں اپنی سنائی جاتی کہ کیسے ان کے لاڈلے سگے بیٹے نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میرے کان دونوں کی باتوں پر لگے ہوتے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ اماں مجھے کپڑے استری کرنے کا کہتی تو کپڑا جلا ملتا، برتن دھونے کا کہتی تو برتن ٹوٹا ملتا، صفائی ستھرائی کا کہتی تو اس سے زیادہ گند موجود ہوتا، اور جب وہ مارنے کو دوڑتی تو میں بھاگ کر نصرت خالہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔ اتنا حوصلہ اماں میں نہیں تھا کہ وہ مجھے نصرت خالہ کے گھر آ کر مارے۔ بانو آپا کو اندازہ تھا کہ میں شرارتوں میں ماہر ہو چکا ہوں، لہٰذا اس نے مجھے کہا، کل سے اپنا بستہ لے کر آیا کرو اور یہاں میرے سامنے پڑھا کرو۔ اس طرح میں بلا ناغہ بانو آپا سے پڑھنے جانے لگا۔ گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر گیٹ کھولا تو وہ عورت اتر کر اندر چلی گئی، جبکہ میں ادھر ہی لان میں بیٹھ گیا۔
کچھ دیر بعد عورت نے مجھے اندر بلایا اور بتایا کہ اس کا نام روزی ہے اور میں اسے میڈم روزی کہہ کر بلاؤں۔ میڈم روزی نے پوچھا کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں۔ میں تو گھر کا ہر کام کرنے میں ماہر تھا۔ میں نے بتایا کہ میں سب کر سکتا ہوں۔ میڈم روزی نے مجھے فی الحال کچن کا کام سنبھالنے کو کہا اور سرونٹ کوارٹر میں رہنے کو جگہ بھی دی۔ مجھے میڈم روزی کے بنگلے میں رہتے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ یہاں میں اور ڈرائیور 2 ہی ملازم تھے۔ ڈرائیور گاڑی کھڑی کر کے اپنے گھر چلا جایا کرتا۔ کچن کا کام میں نے سنبھال لیا تھا، جبکہ میڈم روزی کو لانے لے جانے کا ذمہ ڈرائیور سر انجام دیتا۔ وہ ہر روز صبح تیار ہو کر نکل جاتی اور دوپہر کو لوٹتی۔ صفائی والی ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی آتی اور صفائی کرتے ہی چلی جاتی۔ میڈم روزی نے مجھے کچن کے کام سمجھا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اسے کیسا کھانا پسند ہے۔ اب میں اپنی مرضی سے کچھ بھی اس کی پسند کا بنا لیتا اور وہ بھی بغیر نخرہ یا تعریف کیے چپ چاپ کھا لیتی۔ کھانا وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں ہی منگواتی اور وہیں کھا کر خالی برتن خود ہی کچن تک پہنچا دیتی۔ صبح، دوپہر اور رات تینوں وقت ہی وہ 2 بندوں کے حصے کا کھانا کھاتی۔ بانو آپا کے پاس اور بھی بہت سے بچے پڑھنے آیا کرتے تھے، جن میں میٹرک کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے۔ مجھے لڑکیوں کے بارے میں تو کوئی سروکار نہیں تھا، مگر میں لڑکوں پر کڑی نظر رکھتا۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ بانو آپا میرے علاوہ کسی اور لڑکے کو پڑھائیں۔ بانو آپا کا رشتہ آیا تو انہوں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور شادی سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اماں نصرت کی حالت غیر تھی۔ وہ بانو آپا کا رشتہ کرنے پر مصر تھیں، پر بانو آپا تھی کہ مان کر نہ دے رہی تھی، جبکہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میڈم روزی آج جلدی لوٹ آئی تھی۔ وہ کچھ پریشان سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو کہنے لگی، کھانا میرے کمرے میں لے آؤ۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں کھانا دینے گیا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں ٹرے لے کر اندر داخل ہوا تو وہ صوفے پر پریشان بیٹھی تھی۔ میں نے کھانے کی ٹرے سامنے میز پر رکھ دی اور مڑنے کے لیے واپس پلٹا تو آواز آئی، رک جاؤ، میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ پر میں شکریہ میڈم کہتا باہر نکل گیا۔ مجھے میڈم کی نیت پر شک ہوا۔ اس کو یوں اکیلے رہنا اور ایک راہ چلتے کو اٹھا کر گھر لے آنا پہلے ہی میری نظروں میں اس کے کردار کو مشکوک بنا چکا تھا۔ میں لڑکیوں کی وجہ سے پہلے ہی بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اب مزید عورتوں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بانو آپا مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ بلا کی حسین تھی۔ جب وہ غصے میں بچوں کو ڈانٹتی تو اس کی گوری رنگت کئی رنگ لے لیتی اور اس کے گالوں پر بنا ابھار بے حد بھلا لگتا۔ میرا پڑھائی سے زیادہ دل بانو آپا میں لگتا تھا۔ جب بانو آپا کا رشتہ آیا تو وہ بہت اداس تھی اور اس کے انکار سے میں بڑا خوش۔ ایک شام نصرت خالہ نے مجھے آواز دے کر کہا کہ بازار سے کچھ سامان لا دے، کل بانو کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ وہ اس رشتے سے خوش نہیں، تم انکار کر دو خالہ۔ نصرت خالہ میری بات سن کر ہنس پڑی۔ ارے پاگل، لڑکیاں ایسے ہی اداس ہو جاتی ہیں پر دل سے خوش ہوتی ہیں۔ جا جلدی سے یہ سامان لے کر آ۔ میں سامان لے کر آیا تو بانو آپا مجھے صحن میں بیٹھی نظر آئیں۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں اس کے پیچھے چلا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، اپنی کتاب سے ایک صفحہ نکالا اور مجھے دے کر کہنے لگی، یہ بھاگ کر منظور کو دے کر آ جا۔ میں صفحہ ہاتھ میں پکڑے حیران تھا۔ بانو آپا مجھے معصوم سمجھتی ہوگی پر میں اتنا معصوم نہیں تھا۔ بند صفحہ دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی معصوم بن کر پوچھ لیا، بانو آپا یہ کیا ہے؟ تجھے میری قسم تو نے کھول کر نہیں دیکھنا، بس تو جا کر منظور کو دے آ اور سن، ادھر ہی انتظار کرنا اور اس کا جواب لے کر آنا۔ میرا شک یقین میں بدل گیا۔ بانو آپا کی اداسی اور پریشانی کی وجہ شادی نہیں تھی بلکہ منظور کے علاوہ کسی اور سے شادی تھی جو میں کسی صورت ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ منظور ہمارے علاقے کا سب سے شریف، پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا تھا جسے محلے کے کسی کونے میں کبھی کھڑا نہیں دیکھا گیا۔ وہ سارا دن اپنی پڑھائی میں ہی غرق رہا کرتا۔ میں بجلی کی تیزی سے باہر نکلا۔ میرا رخ نہر کی جانب تھا جو قدرے سنسان جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور خط کھول کر پڑھنے لگا۔ بانو آپا نے پیغام لکھا تھا کہ میرے رشتے والے آ رہے ہیں، تم جلد اپنا رشتہ بھیجو۔ اگر اب بھی تم نے جلدی نہ کی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ میری ہمدم، میری مہربان، میری محسن کسی اور پر مہربان تھی، یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ دل تو چاہا ابھی جا کر منظور کا گریبان پکڑ لوں پر میں یہ کر نہیں سکتا تھا۔ میں ساری زندگی نفرت سہ کر اس ایک محبت کو نہیں کھونا چاہتا تھا جو مجھے بانو آپا سے ملتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں یوں ہی بانو آپا کے پاس آتا رہوں اور وہ مجھ پہ اپنی محبت لٹاتی رہے۔
میں خط پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ اب دوسرا مسئلہ اس کا جواب لکھنے کا تھا۔ میری لکھائی بے حد خراب تھی اور ویسے بھی بانو آپا تو فوراً پہچان لیتی۔ مجھے کسی اور کو ڈھونڈنا تھا جو خط کا جواب بھی لکھ دے اور اس راز کو راز بھی رہنے دے۔ ایسے میں مجھے زرینہ کی یاد آئی۔ زرینہ ہمارے محلے میں ہی رہا کرتی تھی۔ لڑکوں سے دوستی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ سارا دن گلیوں میں ادھر ادھر گھومتی اور زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اٹھاتی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی سی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور باپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ اپنے ماموں کے ہاں زبردستی کی مہمان تھی، لہٰذا بقول اس نے اپنا دل دنیا سے لگا لیا تھا۔ اس نے مجھ سے بھی دوستی کرنے کی کئی بار کوشش کی پر مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ کہتی تھی تیرا دکھ اور میرا دکھ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، تبھی تو مجھے اپنا اپنا لگتا ہے۔ پر میں نے اس کی باتوں پر کبھی کان نہ دھرا، کیونکہ میرا دل تو ہمیشہ سے بانو آپا میں ہی اٹکا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ زرینہ ہی میرے کام آئے گی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہوگی۔ شام کے وقت سب عورتیں ماسی نورا کے تندور پر روٹیاں لگوانے جاتی، زرینہ بھی وہیں پائی جاتی تھی۔ عورتیں آپس میں گپ شپ کرتی اور زرینہ کو کھانے کے لیے روٹی بھی دے دیتی اور ایسے ہی ادھر ادھر سے وہ اپنا پیٹ بھر لیا کرتی تھی۔ سبھی لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے، لہٰذا اسے کھانا کھلا دیتے۔ وہ کہتی تھی میں بہت خوددار ہوں، جبکہ میں ہنسا کرتا کہ یہ کیسی خودداری ہے کہ سارے گاؤں سے مانگ کر کھاتی ہے۔ وہ کہتی مانگتی نہیں ہوں، سب لوگ مجھے اپنا مہمان بناتے ہیں سوائے تیری سوتیلی ماں کو چھوڑ کے، اور ہم دونوں ہی ہنس پڑتے، کیونکہ اس کی مامی اور میری سوتیلی ماں دونوں کی آپس میں گہری دوستی تھی اور میں اور زرینہ ان دونوں کی گاؤں میں بدنامی کا سبب تھے۔ زرینہ وہیں موجود تھی۔ میں نے کاغذ اور قلم اس کے آگے کیا اور کہا جو میں بولتا ہوں وہ لکھتی جاؤ، کوئی سوال نہ کرنا کیونکہ جواب نہیں ملے گا اور میرا یہ راز تمہارے پاس محفوظ رہے گا۔ مجھے معلوم تھا وہ مر کر بھی کبھی کسی کو نہیں بتائے گی۔ میں بولتا گیا، وہ لکھتی گئی۔ 4 فقروں میں ہی پیغام واضح تھا۔ میں کاغذ اس سے لے کر سیدھا بانو آپا کی دہلیز پر تھا۔ جانتا تھا کہ وہ ضرور تڑپے گی، تبھی رکا پکڑاتے ہی میں وہاں سے کھسک لیا۔ مجھے لگتا تھا آگے کا مرحلہ آسان ثابت ہوگا۔ بانو آپا رشتے سے انکار تو کر ہی چکی تھی، سب پھر ویسا ہی رہے گا۔ میں اپنے غم لے کر ادھر جاتا رہوں گا اور وہ میرے زخموں پر مرہم رکھتی رہے گی۔ سچ پوچھو تو مجھے ہمدردی سمیٹنے کا شوق پیدا ہو چکا تھا۔ بانو آپا نے مایوس ہو کر اسی رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، جبکہ میں ہکا بکا انہیں انکار کرنے کی صلاح دیتا رہا۔ ہم لڑکیوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی، اور اب انکار کروں بھی تو کس کے لیے؟ انہوں نے افسردگی سے کہا، میرے لیے کر دو انکار، میں اپنانا چاہتا ہوں آپ کو، میں بے ساختہ کہہ گیا۔ بانو آپا نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ جھٹکا اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ دے مارا۔ میرے منہ پر پڑنے والا تھپڑ بے حد زوردار تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ مجھے تکلیفوں سے بچانے والی مجھے تکلیف بھی دے سکتی تھی۔ بے شرم، بے غیرت، میں نے تجھے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا غصہ تھا۔ میں شرمندہ ہو کر باہر نکل گیا۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، مجھے کتنا گھٹیا سمجھ رہی تھی۔ خالہ نصرت آ کر میری سوتیلی ماں کو میری کارستانی بتا گئی۔ گھر میں تو میں پہلے ہی ذلیل تھا، اب مزید ہو چکا تھا۔ بانو آپا جلد ہی بیاہ کر چلی گئی۔ اب میں بھی زرینہ کی طرح نہر کنارے بیٹھ جاتا اور ہم دونوں اپنی اپنی قسمت کو روتے۔ وقت ایسے ہی گزر گیا، نہ میرے حالات بدلے نہ زرینہ کے۔ میں نے FA کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ ابا چاہتا تھا کہ میں اس کی جگہ کھوکھے پر بیٹھ جاؤں اور کباڑیے کا کام سنبھال لوں، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نوکری کی تلاش میں تھا، پر 3 سال گزرنے کے باوجود بھی نوکری نہ ملی۔ اب ابا مجھے مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرینہ کئی سال پہلے گاؤں چھوڑ کر شہر جا چکی تھی اور سنا تھا وہاں جا کر اس کی قسمت بدل چکی تھی۔ میں بھی شہر جا کر اپنی قسمت بدلنا چاہتا تھا۔ میں گاؤں چھوڑ کر بڑے شہر آ چکا تھا۔ یہاں آ کر میں نے ایک فیکٹری میں ملازمت شروع کر دی۔ فیکٹری کا مالک بڑا ظالم آدمی تھا جو دن رات کام لیتا اور بہت ہی کم معاوضہ دیتا۔ فیکٹری کے قریب ہی کچھ چھوٹے ہیڈ کوارٹرز بنے ہوئے تھے۔ کچھ لڑکوں نے کرائے پر ایک کوارٹر لے رکھا تھا، میں بھی ان کے ساتھ مل کر رہنے لگا۔ ایک رات میں ڈیوٹی پر مامور تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور فیکٹری میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ نہ جانے کیسے شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے تک کافی نقصان ہو چکا تھا۔ مالک نے الزام لگایا کہ کچھ ملازمین نے جان بوجھ کر آگ لگائی ہے،
پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ باقی سب کی ضمانت ہو گئی جبکہ میرے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جو میری ضمانت کراتا۔ پولیس نے مجھ سے پیسوں کا تقاضا کیا کہ اگر رہائی چاہتے ہو تو اتنے پیسوں کا انتظام کر دو۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا نہیں تھا اور ابا تو مر کر بھی مجھ پر اتنے پیسے نہ لگاتا، لہٰذا میں جیل میں ہی پڑا سڑتا رہا۔ مجھے وہ بھی غنیمت تھا کیونکہ سر چھپانے کو چھت بھی میسر تھی اور 2 وقت کا کھانا بھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے تنگ آ کر مجھے خود ہی چھوڑ دیا۔ نہ تو میرے پاس نوکری رہی تھی اور نہ ہی کوئی رہنے کا ٹھکانہ۔ میں سڑک پر بیٹھ کر مزدوری ڈھونڈنے لگا اور وہاں سے مجھے میڈم روزی اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ رات کو میں جب بھی کام ختم کر کے اپنے کوارٹر میں جانے لگتا، میڈم روزی مجھے روک لیتی کہ ابھی مت جاؤ۔ میں کچھ دیر تو رکتا، پھر کوئی بہانہ کر کے اٹھ جاتا۔ میڈم روزی کے بنگلے کے پچھلی طرف ایک کمرے کا سرونٹ کوارٹر بنا ہوا تھا، میں وہیں جا کر سو جاتا تھا۔ ایک رات جب میں کام ختم کر کے میڈم روزی کو بتانے گیا کہ میں جا رہا ہوں تو میڈم روزی نے حسب معمول مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس رات وہ کچھ زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی اکیلے زندگی گزار کر تھک گیا تھا۔ میں بہک گیا اور اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ میڈم روزی نے اپنی الماری کھولی تو وہاں کچھ مردانہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ وہ تو اکیلی رہتی تھی تو یہ مردانہ کپڑے کس کے ہو سکتے تھے؟ میڈم روزی نے مجھے صوفے کے پیچھے چھپا دیا۔ میڈم روزی کے کمرے کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ مجھے لگتا تھا یہاں کوئی اسٹور روم وغیرہ ہوگا۔ اس دروازے سے ایک اونچے لمبے قد کا بد شکل آدمی نکل آیا اور میڈم روزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ وہ دونوں چپ چاپ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد میڈم روزی خالی برتن کچن میں رکھنے چلی گئی جبکہ وہ آدمی بستر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میڈم روزی واپس آئیں تو بستر پر اس کے قریب ہی بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس نے میڈم روزی سے پانی مانگا تو میڈم روزی نے جان بوجھ کر تھوڑا سا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ ایک دم اچھلا اور میڈم روزی پر پل پڑا۔ اس نے میڈم روزی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ میڈم روزی کو بری طرح پیٹ رہا تھا جبکہ وہ اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ سب کب تک برداشت کرتا؟ میں آگے بڑھا، سامنے رکھا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے اسے دے مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو میں نے اس پر ایک اور وار کر دیا۔ اب کی بار وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا۔ یہ سب کیا ہے اور یہ کون ہے؟ میں نے حیران نظروں سے میڈم روزی کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے خوشبخت۔ اس نے جس طرح سے میرا نام پکارا تھا میں چونک گیا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی نم آنکھیں لیے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر پڑے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ زرینہ، میں نے حیرانی سے پکارا۔ میں نے شاید آج پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ میک اپ سے صاف چہرہ اور چوڑی پیشانی، وہ بلا شبہ زرینہ ہی تھی۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پہلے تم پولیس کو فون کر کے بلا لو۔ یہ پولیس کو مطلوب ایک مجرم ہے جو پولیس کے ڈر سے پچھلے 1 سال سے یہاں چھپا ہوا تھا۔ پر پولیس کو تم یہی بتانا کہ یہ چوری کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ایک مجرم کو پناہ دینے کے جرم میں پولیس مجھے بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پولیس کے آنے تک اسے ہوش آ چکا تھا۔ میں اسے پہلے ہی کرسی پر باندھ چکا تھا۔ وہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا پولیس کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا۔ زرینہ نے بتایا کہ وہ قسمت بدلنے کے لیے گاؤں سے نکل آئی تھی۔ شہر آ کر اسے ایک جگہ ملازمت تو مل گئی پر وہ اس کی منزل نہیں تھی۔ وہ بہت امیر ہونا چاہتی تھی۔ اسی کمپنی میں حارث نامی ایک نوجوان کام کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زرینہ یہاں اکیلی رہتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر زرینہ کے قریب ہوا اور اسے اپنے جال میں پھنسا کر کوٹھے پر بیچ گیا جہاں طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ زرینہ نے کئی بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہو پائی۔ ایک بار زرینہ بھاگ کر پولیس اسٹیشن چلی گئی اور وہاں موجود انسپکٹر کو کوٹھے کا سارا حال کہہ سنایا۔ انسپکٹر ہمدردی سے زرینہ کی ساری بات سنتا رہا اور آخر میں اس نے کوٹھے کی نائکا کو فون کر کے بلا لیا اور ہنس ہنس کر اس سے باتیں کرتا رہا۔ زرینہ کو نائکا کے حوالے کر دیا۔ نائکا نے کوٹھے پر لے جا کر اسے خوب مارا۔ یہ شخص جو اس کے گھر میں موجود تھا، اس سے زرینہ کی ملاقات بھی کوٹھے پر ہی ہوئی تھی۔ اس کا نام فرقان تھا۔ فرقان ایک امیر زمیندار تھا اور زرینہ پر مر مٹا تھا۔ زرینہ وہاں موجود لڑکیوں سے ہٹ کر تھی جو دکھاوا تو کرتی تھی کہ وہ بہت شاطر اور سمجھدار ہے جبکہ وہ سادہ اور معصوم تھی۔ اس نے زرینہ سے محبت کے دعوے کیے اور زرینہ کو وہاں سے خرید لایا تھا اور اس نے زرینہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس سے شادی کرے گا، پر ابھی تک اس نے زرینہ سے شادی نہیں کی تھی۔ یہ گھر اسی نے زرینہ کے نام کر دیا تھا۔
فرقان پہلے سے شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس نے زرینہ کو الگ سے گھر لے کر دیا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی اپنی پہلی بیوی سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس نے غصے میں آ کر اسے گولیاں مار دی تھیں۔ وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ فرقان کی پہلی بیوی کے گھر والے بہت اثر و رسوخ والے لوگ تھے جو ابھی تک زرینہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا فرقان پولیس اور ان لوگوں سے بچنے کے لیے زرینہ کے گھر ہی چھپ گیا تھا۔ زرینہ کے کمرے سے منسلک ایک کمرے میں وہ چھپ کر دن گزارتا رہا، جبکہ کھانا وہ زرینہ کے ساتھ ہی کھا لیا کرتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اور پریشانی میں گھر میں چھپے ہوئے وہ تقریباً نیم پاگل ہو چکا تھا، اور اب وہ ہر روز زرینہ کو تشدد کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ زرینہ پولیس کو کچھ نہیں بتا سکی تھی کیونکہ وہ خود اکیلی تھی اور یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ اکیلی عورت کی اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ وہ پولیس کو شامل کر کے اس چھت سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے اس نے بے سہارا عورتوں کے لیے ایک NGO میں نوکری کر لی تھی، جس کے لیے وہ ہر روز جایا کرتی تھی۔ مجھے سڑک پر بیٹھے دیکھ کر وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ میرے چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بے آسرا ہوں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ زرینہ کے مطابق وہ مجھے ہمیشہ سے ہی پسند کرتی تھی، اور کب یہ پسند محبت بن گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پر جب میں نے بانو آپا کے خط کا جواب اس سے لکھوایا تھا تو وہ سمجھ گئی تھی کہ میں بانو آپا کی شادی منظور سے کیوں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کی ملاقاتوں میں بانو آپا کو ہی یاد کرتا رہتا اور وہ مجھے تکتی رہتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ مجھے کیسی لگتی ہے، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا تھا کہ زہر لگتی ہے۔ اگلے ہی دن وہ گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ میں حیرانی سے زرینہ کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی، جبکہ میں کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ جس کو میں نے کبھی دوسری نظر دیکھنے کے قابل بھی نہ سمجھا تھا، اس نے مجھے بھوکا مرنے سے بچا لیا تھا۔ میں بہت پہلے ہی اس کی نظر الفت تو پہچان گیا تھا، پر میں نے اپنے دل میں کبھی اس کے لیے جذبہ محسوس نہیں کیا۔ شاید اس کی وجہ اس کا خود کا بے سہارا ہونا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی گھر کا سکون حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے الفت تھی۔ میں اب اس قابل تو نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ تھام سکوں۔ بے شک وہ بھی اب برباد ہی تھی، پر اس کے پاس گھر، گاڑی اور کام تھا، جبکہ میں بالکل بیکار۔ پر اب میں اس کو دل سے اپنانا چاہتا تھا۔ کیا ہم دونوں بدقسمت لوگ مل کر نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ میں آج بھی تمہارے قابل نہیں، اس نے افسردگی سے جواب دیا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ تم میری محسن ہو، اور یہ تمہارا مجھ پر دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان اس خط کا جواب تھا جو تم نے لکھا تھا۔ زرینہ میری بات سن کر مسکرا دی تھی۔ ہم نے جلد ہی شادی کر لی اور میں اسے لے کر دوسرے شہر آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ فرقان واپس آئے اور دوبارہ سے زرینہ کو کوئی مسئلہ پیش ہو۔ زرینہ نے اپنا وہ گھر بیچ دیا تھا جو اس کو فرقان نے لے کر دیا تھا، اور ساری رقم ایک NGO کو عطیہ کر دی تھی۔ میں نے کچھ پیسے ادھار لے کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے کاروبار میں برکت ڈالی اور ہمارا اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دی۔ آج میں شہر میں ایک معزز کاروباری شخصیت کی حیثیت سے جانا جاتا ہوں، جبکہ زرینہ ایک مشہور سماجی شخصیت کے طور پر اپنی پہچان بنا چکی ہے۔ ہمارے تینوں بیٹے کامیاب انسان ہیں۔ میں نے زرینہ سے بچنے کی کوشش کی، پر میرا نصیب اسی سے جڑا تھا، بلکہ خدا نے ہم دونوں کے نصیب ایک دوسرے سے جوڑ رکھے تھے۔ ہم 2 بدقسمت ملے تو ہماری قسمت ہم پر مہربان ہو گئی۔ بے شک اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔